ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ جامعہ کے دونوں لجنہ کے معزز اراکین، محترم و مقرر اساتذہ جامعہ امام ابن تیمیہ اور تمام عزیز طلبہ، نئے تعلیمی سال کے آغاز پر قدیم طلبہ جنہوں نے ایک لمبی فرصت گھر پہ گزارنے کے بعد نشاط اور چستی کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلیمی سفر کو مکمل کرنے کے لیے جامعہ تشریف لائے ہیں، ان کا جامعہ آنا مبارک اور ممنون ہو۔ اسی طرح جدید طلباء جنہوں نے دیگر جامعات کے اوپر جامعہ امام ابن تیمیہ کے اندر تعلیم و تعلم کو موقعیت دیا، ان کا جامعہ میں تشریف لانا مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین قدیم و جدید دونوں طرح کے طلباء کی آمد کو جامعہ کے اندر ممنون اور مبارک بنائے۔ عزیز طلباء، اسلام ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بلکہ واضح ہدایت ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا ہے، وہ عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کیا ہے؟ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ طلباء نے پڑھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کتابوں میں پڑھیں گے، اونچی جماعت میں جب پہنچیں گے تو یقیناً اس عبادت سے گزریں گے۔ عبادت کی جامع تعریف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کی ہے، العبادۃ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ اور یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی کوئی ایک صورت نہیں بلکہ مختلف صورتیں ہیں، مختلف انواع و اقسام ہیں۔ اسی طرح اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ایمان جس کی تفصیل مختلف حدیثوں میں، قرآن کریم کی آیتوں میں اور خاص طور سے حدیث جبریل میں وارد ہوئی ہے، یہ عبادت، یہ اسلام، یہ ایمان انہی چیزوں کو جاننے کے لیے، انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ طلباء جامعہ امام ابن تیمیہ میں تشریف لائے ہیں۔ اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو مہد سے لے کر لحد تک آپ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے کو سکھلاتا ہے، اسی اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات کو جاننے کے لیے آپ عزیز طلباء یہاں تشریف لائے ہیں، جس کی ساری تفصیلات ابتدائی درجات سے لے کر
آخری درجات تک جامعہ میں آپ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جامعہ میں زندگی گزارتے ہوئے اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں، دستور ہیں، تعلیم و تعلم حاصل کرنے کا طور طریقہ یا ہاسٹل میں سکونت اختیار کرنے اور آرام فرمانے کے ضابطے یا پھر مطبخ میں کھانا کھانے کے اصول و ضوابط یا پھر جامعہ کی دوسرے گوشوں میں ٹہلنے پھرنے آنے جانے سے متعلق اصول و ضوابط، یہ تمام اصول و ضوابط جو جامعی زندگی میں آپ کے سامنے ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان تمام اصول و ضوابط کی مکمل پابندی کریں۔ جس طرح آپ اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات کو سیکھنے کے لیے جامعہ میں آئے ہیں، اسی طرح جامعہ کے جملہ اصول و ضوابط کی پابندی کرنا بھی آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ میں اپنی بات کو نہایت مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ وقت کافی لمبا ہو چکا ہے، تاخیر ہو رہی ہے اور اس کے بعد اور بھی دوسرے پروگرام ہیں، اس لیے میں آپ عزیز طلبہ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، التجا کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسلامی آداب، اسلامی قوانین کا لحاظ کریں۔ دوسری طرف جامعہ کے جو جملہ اصول و ضوابط ہیں، ان تمام اصول و ضوابط کی مکمل پابندی کریں اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جرأت نہ کریں، غلطی نہ کریں۔ آپ کو کوئی بھی شکایت ہو، کسی سے بھی شکایت ہو تو آپ اس سے متعلق ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ آپ کے ہر مسئلے کا حل پیش کیا جائے گا، آپ کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جس عظیم مقصد کے تحت ہمیں جامعہ امام ابن تیمیہ میں آنے اور یہاں زندگی گزارنے کا جو مقصد عطا کیا ہے، جو موقع عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں مکمل کامیابی عطا فرمائیں، ہمیں کتاب و سنت کا علم عطا فرمائیں تاکہ ہم اس کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور دوسروں کو بھی کتاب و سنت کی تعلیم دے سکیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلا سکیں۔ یہی ہم انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔